السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، وقال تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والایمان قرناء جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو کام دے کر بھیجا، کام کو فارسی میں کار بولتے ہیں، کار نبوت، جو کام دے کر بھیجا پیغمبر کو، ان کاموں میں سے ایک کام ہے تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ نبی کی ذمہ داری بتائی گئی۔ نبی کی ذمہ داری جہاں کتاب کا پڑھنا ہے، کتاب کا سمجھانا ہے، وہیں نبی کی ذمہ داری وہ لوگوں کا، اپنی امت کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کس کو بولتے ہیں؟ تزکیہ بولتے ہیں اچھے اخلاق کی ترغیب دے کر، اچھے اخلاق کی ترغیب دے کر برے اخلاق سے ان کو بچانا۔ اچھے اخلاق پیدا کریں، اس کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہے، جن چیزوں کے اختیار کرنے سے اخلاق بہتر بن سکتے ہیں، اور ہر وہ تدبیر جس تدبیر سے اخلاق درست ہو سکتے ہیں، وہ اخلاق ان کے درست کرنا، اور جو برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق سے امت کو بچانا، یہ ذمہ داری کار نبوت ہے۔ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اپنے اپنے دور میں اپنے اعتبار سے یہ کام ہر نبی نے کیا۔ ہر نبی کی تعلیمات جتنی بھی ہم کو جن کے نام معلوم ہیں، کم و بیش میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، 24 پیغمبروں کے نام تو قرآن میں موجود ہیں۔
ان پیغمبروں کے حالات آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے امت غلط اخلاق پر چل رہی ہو اور نبی دیکھ کر آنکھ بند کر لے. ہر نبی نے یہ کام کیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 23 سال تک جو محنت کی نبوت کے اعلان کے بعد، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کام کا ایسا نمونہ چھوڑا. آج ہم کلمہ پڑھنے والے اس کو بھلا دیا. اچھے اخلاق پیدا کرنا، برے اخلاق سے بچانا، اس کو بولتے ہیں تزکیہ. ان برے اخلاق میں سے ایک ہے بے حیائی. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے حیا کس کو بولتے ہیں، بے حیائی کس کو بولتے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بدیہی چیز ہے. سورج اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دھوپ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سردی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیاس اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر سمجھائے ہوئے سمجھ میں آنے والی چیز ہے. حیا یہ کسی کو بتانے کی چیز نہیں ہے کہ حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، اس کے اندر ایک ایسا سماج تیار کیا اور ایک ایسی نمونے والی امت قیامت تک کے واسطے پیش کی جس کے اندر سے سرکار نے بے حیائی کو مکمل ختم کر دیا تھا. بیہقی کی جو روایت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان، حیا اور ایمان قرناء جمیعا، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ رہیں گے تو دونوں ایک ساتھ، جائیں گے تو دونوں ایک ساتھ. حیا ہے سمجھ جانا کہ ایمان بھی باقی ہے. حیا ہے سمجھ جانا ایمان باقی ہے. اور اگر بے حیائی ہے تو سیدھے سیدھے یہ علامت ہے اس میں سے ایمان بھی ختم ہے. کیونکہ قرناء جمیعا، یہ رہتے ہیں تو ایک ساتھ، جاتے ہیں تو ایک ساتھ. حیا نکلی ایمان بھی نکلے گا، حیا رہے گی تو ایمان بھی رہے گا. اسی لیے حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا، جس قوم میں، جس سماج میں خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محدثین نے لکھا جب دیکھو کہ اپنے جو ہے سوسائٹی کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہلاکت کا اعلان ہے. حدیث میں آتا ہے، اذا ارادہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں ان یہلک عبدا، کسی بندے کو ہلاک کرنے کا، نزع منہ الحیا، اس میں سے حیا کو نکال لیتے ہیں، اس کو بے حیا بنا دیتے ہیں. بس کچھ نہیں،
جب بے حیا بن گیا تو اب اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں بے حیائی کے راستوں کو بند کر کے حیا کے کلچر کو اور حیا کے جیسا نمونوں کو زندہ کرنا اور اس کو باقی رکھنے کی مکمل تگودو کرنا، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے، بے حیائی آتی کیسا؟ اگر انسان اور ایمان والا اگر وہ راستے پہچان لے جن راستوں سے مسلم سماج میں بے حیائی آتی ہے تو اس کا حیادار رہنا ممکن ہے۔ جیسے اگر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی زردہ استعمال کرنے سے ٹی بی کی بیماری آتی ہے، ٹی بی کے آنے کا راستہ معلوم ہو گیا، اب اس کا بچنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے۔ جب راستہ معلوم نہیں تھا تو اس میں پھنسنا یقینی تھا، جب راستہ معلوم ہو گیا تو اب بچنا آسان ہو گیا۔ ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے اپنے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے وہ راستے معلوم کریں جن راستوں سے ہمارے اپنے مسلم سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ آج آپ کوئی اندھا تو ہے نہیں، گھر سے باہر نکلے، کیا گھر کیا بازار صاحب، وہ تو ایک دور تھا گھر اور بازار کی تفریق تھی، آج تو گھر اور بازار دونوں برابر ہے، صرف دیواروں کی حد بندی ہے، ورنہ تو جتنے کام بازار میں ہیں اتنے کام گھروں میں ہے۔ صرف حد بندی کی وجہ سے نام رہ گیا کہ یہ بازار ہے، یہ گھر ہے، ورنہ تو اگر وہ حد بندی نکال دی جائے تو بازار اور گھر دونوں برابر ہے۔ جتنی بدماشیاں اور جتنی نافرمانیاں اور جتنے گناہ ایک دور میں بازاروں میں ہوتے تھے اور لوگ چھپ چھپ کے کرتے تھے، وہ سب گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو گنوایا جائے کہ بھئی ایک زمانے میں وہاں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، آج وہ چیز گھروں میں ہو رہی ہے؟ اس لیے بہت توجہ سے اس وقت امت پر ایسے سخت ترین حالات آ رہے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری کھانا پینا، اوقات کو گزار دینا اور چلتے بننا، یہ امت ذمہ دار امت ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اچھے اخلاق کو، اچھی باتوں کو پھیلانا، لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کروانا، اس کے فضائل اور اس کے نتائج کو ان کے سامنے رکھنا، اور برے کاموں کے برے نتائج اور نقصانات امت کے سامنے رکھنا، یہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، کسی مخصوص طبقے کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے جو سماج بنایا وہ بالکل حیادار سماج تھا، بے حیائی کو جڑوں سے نکال دیا۔ اور آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں 14 صدیوں کے بعد میں، آج تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی وہ
قرآن پرانا ہو گیا، وہ دستور پرانا ہو گیا، وہ احکام پرانے ہو گئے، نوا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے حالات ہیں، نئے تقاضے ہیں، وہ 1400 سال پرانا جی صاحب لا کر اب فٹ کرنے جائیں گے، کہاں ہوگا؟ نئے زمانے میں نئے جی صاحب قوانین ہونے چاہیے۔ ہم آج چیلنج کے ساتھ بول سکتے ہیں، ہر مسلمان سینہ ٹھوک کر اور فخر کرو اس مذہب کے اختیار کرنے پر، اللہ بن مانگے دینے پر فخر کرو اس کے اوپر۔ اللہ نے ایک ایسا دین ہم کو عطا فرمایا اور ماننے والوں میں ہم کو بھی جی صاحب بنایا، جس کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد حیا پر رکھی گئی ہے۔ جس کی مذہبی تعلیمات کا حصہ حیا کی تعلیم کے ساتھ رکھا گیا۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں جو تعلیمات حیا کے بارے میں ایمان دیتا اور اسلام کی تعلیم بتاتی ہے۔ آپ تو اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر جسم کے شرم کے اعضاء کی جی صاحب جو اس کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا، اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے اندر جی صاحب شرم کو مقام دیا گیا، حیا کو مقام دیا گیا اور بتلایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی اگر اس کو چھوڑ کر ایمان والا رہنا چاہے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ سماج میں بے حیائی نہ پھیلے۔ اس کے لیے وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے بے حیائی ہمارے سماج کے اندر در آتی ہے اور پورے سماج کو کھوکھلا بنا دیتی ہے، ان راستوں کا تلاش کرنا اور ان راستوں کے اوپر یہ سب قدغن لگانا اور اس کو بند کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کو کھنگالنے سے 3 راستے ایسے ہیں جن سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ کتنے راستے ہیں؟ 3 راستے ایسے ہیں جس سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے اور حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ پہلا راستہ جس سے بے حیائی عام ہوتی ہے اور حیا کے جنازے نکلتے ہیں، پہلا راستہ ہے بری نظر۔ بری نظر، نظر کا غلط استعمال بے حیائی کے ان راستوں کو کھولتا ہے جن راستوں سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، فحاشی اور عریانیت جنم لیتی ہے، سماج میں اقدار سب کے سب دفن ہو جاتے ہیں، بڑے چھوٹوں کا پاس و لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو ننگا پن سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی بنیادی کل اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ نکلتی ہے بری نظر سے۔ قرآن کی تعلیم اٹھا کے دیکھو، جس قرآن پر ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن آسمانی آخری کتاب ہے، قرآن دستور زندگی ہے، قرآن قانون الہی ہے، یہ سب ہماری زبان پر الفاظ تو آئے، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس کو ہم نے دستور مانا۔ قرآن کی جو آیت میں نے سورہ نور کی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، حالانکہ قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن کا انداز یہ ہے ایک ہی لفظ سے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتا۔ اقیم الصلاۃ، کہیں بھی قرآن میں عورتوں کو الگ حکم نہیں دیا،
مردوں تم بھی نماز پڑھو، عورتوں تم بھی نماز پڑھو، نہیں. کتنی جگہ 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا تذکرہ آیا، کہیں بھی ذکر آیا تو دونوں کو ملا کر دیا، الگ الگ نہیں دیا. زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ، حالانکہ زکوٰۃ میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں زیور رکھنے کی وجہ سے، لیکن قرآن نے عورتوں کو الگ حکم نہیں دیا، مردوں کے ساتھ ان کو بھی حکم دیا ایک ہی لفظ سے، آتوا الزکاۃ. روزے کا حکم دیا تو صرف مردوں کے ساتھ عورتوں کو اس کے ضمن میں دے دیا، کتب علیکم الصیام من شہد منکم الشہر فلیصم، بس ختم. الگ سے عورتوں کو حکم نہیں دیا. حج کا حکم آیا، طواف کا حکم آیا، سعی کا حکم آیا، ایک ہی لفظ سے دونوں کو حکم دیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ختم. لیکن نگاہ کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا، قرآن کے اوراق گواہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیتیں، وہ اوراق پلٹ کے وہ سطر دیکھیے، آپ کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی، زکوٰۃ جیسی، روزہ جیسی، حج جیسی اہم عبادتوں میں مردوں کو حکم دے دیا، عورتوں کو تابع کر دیا. لیکن نگاہ کی حفاظت کا مسئلہ آ گیا، عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ، دونوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا. قل للمؤمنین، اے ہمارے حبیب اپنے مردوں سے کہو، مردوں سے کہو، یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں بعض اعضاء ایسے رکھے ہیں جن کے ساتھ ڈھکن بھی لگا دیا. دانت ہے، زبان ہے، اس پر 2 ڈھکن لگا دیے ہیں ہونٹ کے. ضرورت پر کھولو، ضرورت پر بند کرو، زیادہ بک بک مت کو کرو، لمیٹڈ. لیکن یہ ایسا چل رہی، اگر یہ چکلے کی ہوتی تو ہمارے والد صاحب بولتے ہیں پتہ نہیں ہر گلی میں کتنے بڑے ہوتے دیکھ. نان اسٹاپ چل رہی، غیبت اسی سے، چغلی اسی سے، جھوٹ اسی سے، گالیاں اسی سے، بلا جی صاحب اسی، سب اسی سے چل رہا. جیسے اس کو محفوظ رکھنے کا اشارہ دیا اوپر 2 رکھ کر، آنکھوں کو بھی اللہ نے اوپر سے نیچے سے ڈھکن رکھا ہے. نہیں ہے؟ دیکھ لو ہاتھ لگا کے، ہے نہیں ہے؟ آنکھوں کو ڈھکن ہے نہیں ہے؟ اللہ نے دیا، کاہے کے لیے دیا؟ جو اللہ ناک کو بغیر ڈھکن کے رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا آنکھوں کو بغیر پلکوں کے نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا تھا، لیکن تجھے احساس دلانے کے لیے اللہ نے آنکھوں پر پلکیں دے کر یہ بتایا، بندے آنکھ تو میں نے دے دی، دیکھنے کی طاقت میں نے دے دی، اب میں جہاں بولے وہاں کھول، جہاں بند کرو بولے وہاں بند کر. دیکھیں گے تیرا امتحان میں تو نمبر لاتا، فیل ہو جاتا. ہم بولے اماں پر سے لے کو پیدا ہوا ہوں، تمہیں کون بولنے کا واسطے؟ میری مرضی میں جہاں چاہے استعمال کرو. قرآن نے صاف کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب اپنے امت کے مردوں سے کہو اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غلط استعمال نہ کریں. مسئلہ ختم تھا، مردوں کو بول دیا تو عورتیں خود بخود آ جاتی، لیکن میرے خدا کا کلام اللہ اکبر آگے قرآن پھر کہہ رہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہیں ایسا نہیں کہ عورتیں سمجھے کہ بھئی ہم لوگ تو 12 خون معاف والے ہیں. فرما کہ نہیں، تمہارے لیے مستقل اللہ نے الگ سے حکم دیا، اے حبیب اپنی امت کی عورتوں سے بھی کہو وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھے.
یہ آنکھ غلط استعمال ہوگی یہیں سے بے حیائی کا راستہ کھلے گا، یہیں سے بے حیائی کا راستہ کھلے گا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم، بری نظر زہریلا تیر ہے، بری نظر زہریلا تیر ہے، یہ اگر غلط جگہ پڑ گئی اس کا پورا سکون غارت ہو جاتا۔ کیا غارت ہوتا؟ پوری زندگی کا سکون غارت۔ بے حیائی کے راستے یہیں سے دروازے اس کے کھلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت بے حیائی کی کمر توڑنے میں سب سے بڑا دخل اگر کسی کو ہے نگاہ کی حفاظت کو ہے۔ اگر نگاہ کو محفوظ رکھے گا غلط جگہ استعمال کرنے سے، نامحرم پر ڈالنے سے، مرد ہو کہ عورت، یہ نہیں ون سائڈ خالی مرد عورت کو نہ دیکھے۔ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، بھائی اچھی عورت کی نشانی کیا، پہچان؟ سرکار صحابہ سے بھی سوال کرتے تھے، صحابہ بھی سرکار سے سوال کرتے تھے۔ ہمارے پاس سوال کرے تو کوسا کرتے والوں جس کا تعلق نہ دنیا سے ہے، نہ دین سے، نہ خبر سے، نہ آخرت سے، خالی ہوائی کھلے، اس میں کچھ فائدہ نہیں، ایسے الٹے پیٹے سوالات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں بات چلی کہ بھائی بہترین انسان کون ہے؟ اب آپس میں گروپ بن گئے، کچھ لوگوں کا خیال کچھ تھا، کچھ کا کچھ تھا، کچھ کا کچھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سن رہے تھے۔ مثالی انسان، بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب مسجد میں یہ باتیں چل رہی تھی تو میں کسی ضرورت سے اپنے گھر گیا۔ کون ہے حضرت علی؟ اتنا ہلو بول رہے معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے حضرت علی ہے کون؟ سرکار کے داماد ہیں، نبی کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، سرکار کے داماد ہیں۔ گھر گئے، آپس میں سلام کلام ہوا تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، مسجد میں بہت دیر تک بیٹھے رہے؟ کہا کہ مسجد میں ایک بات چل رہی۔ تو اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات چل رہی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا پھر کیا جواب ملا؟ کہا کہ بھئی جتنے منہ اتنی باتیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا وہ بول رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا چلو تم عورت ذات ہو، تم بولو بہترین عورت کون ہے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ کیا جواب دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سامنے رکھ کر غور کرو کہ نگاہ کی حفاظت کی حد کیا ہے۔ حد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے نہ یہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے، دونوں طرف سے، عورت بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا اور مرد بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھنا۔ فرمایا کہ یہ ہے مثالی عورت۔ چراغ لے کے ڈھونڈو کہیں تو بھی ایک آدھ، ہزاروں میں ایک آدھ مل جائے گا تو آپ اپنے بچوں سے بول سکیں گے کہ میں نے بھی ایسے آدمی کو تلاش کیا کہ وہ کسی کو نہیں دیکھی، وہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں
حیا کا فقدان ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھنے تیار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی صاحب اذا اراد العبد، جب اللہ تبارک ارادہ کرتے ہیں کسی بندے کو ہلاک کرنے کا تو اس میں سے نزع منہ الحیا، حیا نکال لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی تعلیم ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے آدمی کی۔ تو پہلا راستہ بے حیائی کے آنے کا وہ کون سا راستہ ہے؟ نظر کا غلط استعمال۔ فلم دیکھنا کائی کے واسطے گناہ ہے؟ آپ بولیے، کائی کے واسطے؟ ننگی تصویریں دیکھنا پرنٹ میڈیا کے اندر ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو، یہ کیوں ممنوع ہے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے زیادہ اور سب سے پہلے گناہ میں پڑنے والی چیز کون سی ہے؟ ہاں، اس لیے فرمایا نگاہ کا غلط استعمال، بری نظر وہ راستہ ہے جس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے زمانے میں پوچھو ان لوگوں کو، شادی کے دن شوہر بیوی کے تعلقات کے لیے بتانے کے واسطے بھی کوئی خاندان کی بڑی بوڑھی عورت سمجھاتی تھی۔ آج تو 12 سال کا بچہ بھی جی وہ اس کو نہیں معلوم جتنی باتیں وہ پوری باتیں آپ کو بتا دے گا۔ کیسا معلوم ہے بھائی؟ کیسا معلوم ہے؟ نظر کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ تمام راستے شیطان کھلا رکھا ہے، جن جن راستوں سے آدمی کی نظر خراب ہو سکتی ہے، خراب کر کے پورے سماج میں بے حیائی کو پھیلا دے۔ یاد رکھو نظر کی حفاظت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ باتیں سو کر سننے کی نہیں ہے، غور سے سننے کی ہے۔ ہمارے نسل کی تربیت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے کمانا تو سکھایا، کھانا سکھا، خرچ کرنا سکھایا، لیکن اپنے جسم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سکھا اپنی اولاد کو۔ وہاں جا پیسے لا، یہاں جا پیسے لا، وہاں جا پیسے دے، یہاں جا پیسے دے، خرچ آمدنی تو بتایا لیکن جسم کے استعمال کا طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن کریم نے تہذیب سکھلائی اور بتا کہ کہاں استعمال کرنا، کہاں نہیں استعمال کرنا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، غور سے سنو حدیث، جو بندہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، ایسا اس نظر کی حفاظت کرنے کے بدلے میں، ابدلتہ، میں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ ایسا ایمان، حلاوت یجد حلاوتہ فی قلبی، ایمان کی ایسی حلاوت اس کو دوں گا، ایمان کا وہ درجہ دوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کہاں محسوس ہوگی وہ؟ دل میں۔ کس پر دے رہے اللہ میاں؟ نماز پر، تلاوت پر، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج اور طواف پر نہیں۔ بشارت ہے تو کس پر؟ نظر کی حفاظت پر، کیونکہ نظر محفوظ ہے تو نماز میں جان ہے، نظر محفوظ نہیں ہے تو روزے بھی بیکار ہیں۔
نظر محفوظ نہیں ہے، روزے بھی بیکار ہیں، نمازیں بیکار ہیں، اصل جان پڑے گی نظر کی حفاظت سے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نظر کو غیر محرم پر پڑنے سے بچا لیتا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا وہ درجہ دیتے ہیں، یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس وہ دل میں محسوس کرے گا۔ کیونکہ نظر کا ہٹا لینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بولنا آسان ہے۔ نظر کا ہٹا لینا اتنا آسان نہیں ہے، اس واسطے کہ پیچھے سے شیطان لگا ہوا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تو تمہارا تعاون کرتا برے کاموں میں، فحش کاموں میں پھنسانے کا مکمل سپورٹر بنتا ہے۔ جب انہیں پیچھے سے حساب ساتھ دینے والا رہے تو بچنا بہت مشکل۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قربانی کے سامنے کوئی چیز آ جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر آدمی روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کا وہ درجہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی حلاوت آدمی دل میں محسوس کرے گا۔ اور یہ تو نظر کی حفاظت کا فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر نظر کو صرف نظر ہی سمجھے، وہ کوسا مسئلہ ہوا بول کو کیا کس کو تو بھی قتل کری یا کس کو تو بھی بھگا کو لے کو گئی کیا کری بول کو خالی دیکھےچنا، آدمی یہی سمجھ رہا خالی دیکھےچنا، ہم کچھ کریں کیا، ہم کچھ کریں نہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہے دیکھیے۔ التذکرہ ایک کتاب ہے عربی میں جس کے اندر اصلاحی واقعات جمع کیے گئے، اس کے اندر مصر کا ایک واقعہ لکھا۔ مصر کی جامع مسجد کا ایک مؤذن تھا۔ مؤذن کا مقام کتنا بڑا، مسجد ہی میں رہتا، ہر وقت اللہ کے گھر کی خدمت، جی 5 وقتہ اذان دینا، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرنا، آنے والے اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے راحت کا کام کرنا، یہ اس کی اپنی ذمہ داری مسجد ہی سے چمٹا رہتا۔ لوگوں میں بھی اس کی مقبولیت تھی اور کام بھی بڑی مقبولیت اور شرافت کا تھا، یہ سب کام میں لگا رہا۔ صاحب تذکرہ نے لکھا کہ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر چڑھا۔ یہ جو پہلے مینار ہوتے تھے وہ اصل میں عربی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا اصل نام ہے مئذن خانہ، مئذن، اذان دینے کی جگہ۔ یہ جو قطب مینار ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہے، قطب مینار کے اندر بھی سیڑھیاں ہیں، اس کے کھڑکیاں بھی ہیں، اور اس کے بازو تھوڑے سے فاصلے پر مسجد بھی ہے۔ اب تو بس خالی فوٹو اتارنے کے واسطے باقی رہ گئی، مسلمان بھی جاتے ہیں تو بس فوٹو اتارتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو فوٹو اتارنا بس وہ تو بائیں جہاں جاؤ بس ضرورت رہے مت رہے بس۔ میں بھی قطب مینار کی گری ہوئی مسجد کن گیا تھا، عربی ڈکشنری اٹھاؤ قطب مینار کو دیکھو اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے، مئذن خانہ، مئذن اذان دینے کی جگہ۔ پرانے زمانے میں جو مینار ہوتے تھے وہ اصل میں دور تک آواز پہنچنے کے لیے، اذان دینے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن وہ بھی مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، جب کانوں میں انگلیاں رکھ کر اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے آواز بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اچانک بازو پڑوس کے گھر میں نظر پڑی۔ اس گھر میں نئے کرایہ دار آ کر ایک ہی دن ہوا تھا، وہ کرایہ دار عیسائی تھے۔ نظر پڑی، اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ اندر زنانہ عورتوں پر نظر پڑی۔ اب اذان دینے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوا اس کی نیت کیا ہے آپ بولیے؟ نیت اچھی تھی خراب تھی؟ باوضو تھا بے وضو تھا؟ باوضو۔ اذان کا حکم یہ اب وضو کے ساتھ دینا، بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔
بے وضو اذان دینا مکروہ ہے، وضو کے ساتھ اذان دینا چاہیے، اسی واسطے کہ اذان کے دینے پر مستقل ثواب ہے، دینے پر بھی ثواب ہے، جواب پر بھی ثواب ہے، اذان دینے پر بھی ثواب ہے اور اذان کے جواب دینے پر بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ تم دہراؤ، جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ تم دہراؤ، اور اذان کی تکمیل کے بعد میں دعائے وسیلہ میرے لیے پڑھو۔ کیا ہے دعا اذان کے بعد کی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة، دعائے وسیلہ بولتے ہیں، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ فرمایا کہ جو مؤذن کے الفاظ کو دہرائے، وہ اللہ اکبر بولے، آپ بھی اللہ اکبر بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے، جو الفاظ مؤذن سے سنے وہی دہراؤ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے سرکار کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یا تو اذان ہوئی رے، اذان ہوئی، یا نہ باتوں کا ریکارڈ بند ہونے والا ہے نہ ڈی جے بند ہونے والا ہمارا، بلکہ جب اذان نماز ہوتی رہے پڑاخے پھوڑیں گے۔ ہمارے کام کا سے اذان پیچھے ہونا، مگر ہم نہیں پیچھے ہوں گے۔ تو اذان دینے پر بھی ثواب، اذان کا جواب دینے پر بھی ثواب، اس واسطے یہ عبادت ہے، وضو کے ساتھ اس کو دینا چاہیے۔ نیت بھی صحیح تھی، باوضو تھا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے چڑھا، نظر پڑی تو سرسری نظر پڑی، لیکن النظر سہم مسموم، شیطانی تیر ہے یہ نظر۔ اذان دینا چھوڑ دیا، نیچے اترا، دروازہ کھولا، باہر گیا اور جا کر گھر والے سے خیر خیریت پوچھی، بھائی کہاں سے آئے، عاجز نظر آ رہے، کہا کہ ہم نئے کرایہ دار ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ادھر مؤذن ہے، مؤذن کوئی سالوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، ایک نظر پڑی، اذان چھوڑ دیا، اللہ کا گھر چھوڑ دیا، اس کے گھر میں جا کر یہ کہہ رہا کہ میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر کا مردانہ تو وہاں ہے، تم جا کے وہاں بات کر۔ جہاں مردانہ تھا وہاں گیا، بات کیا تو اس نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، 90 جگہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار بن رہا تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر شرط یہ ہے ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ صاحب تیار ہو میں، تیار ہو میں اس کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں پولیس اسٹیشنوں میں ہمارے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ رجسٹر آفس کے اندر جا کر فوٹوਆਂ لگا رہے، شادیاں کر رہے، اماں بابا خاندان والے پیرا پکڑ کے پیٹ میں منڈی ڈال رہے ہیں، بیٹا عزت کا خیال کر، تم پیرا دھو لو، پیٹ میں منڈی ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ دروازہ کہاں سے کھلا؟ سو کیا ایک ہی دن میں سب ہوا ہے؟ رجسٹر آفس تک ایک ہی دن میں گئی کیا جی؟ ایک ہی دن میں ہوا سب؟ یہ کہاں سے کھلا دروازہ؟ حضرت مولانا مرحوم عاقل صاحب جو ہمارے اس دکن کے بہت مشہور واعظ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، حضرت فرمایا کرتے تھے دروازہ کہاں سے کھلتا معلوم ہے؟ بھائی جن کے چپلا چھپانے سے انگوٹھی انگلی پکڑنے جاتے نہیں؟ کوسے دن پکڑ دی حاجی صاحب، کوسے کے دن پکڑ دینا، انگلی پکڑنے جاتے نہیں، وہاں سے کھلتی دروازے۔ حاجی صاحب 2 فٹ کی داڑھی، جھبا خبا، بچے گئی جاکو آئی، جا رہی آ رہی، بے عقل بے شرم خیال ہے تیرے کو؟ ایمان ہے، حج ہے، کچھ خیال بھی ہے تجھے؟ نہ یہ گھر والوں کو خیال، نہ وہ گھر والوں کو خیال، آئے مسجد کی صدارت کرنے کے واسطے۔ دروازہ وہاں سے کھلا، راستے وہاں سے بنے،
نظر وہاں سے شروع ہوئی اور انجام وہ ہے پی ایس کی چوکٹ کے اندر جا کر ماں باپ ایسے گڑ گڑا رہے ہیں جیسے کہ کوئی مجرم کسی انصاف کرنے والے کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. وہ گڑ گڑا رہے, ان کا گڑ گڑانا کوئی کام دینے والا نہیں ہے. آپ اس کے بعد آسنا چڑھا رہے, بول صاحب ایسا کرنا سر, اب کیا کرتا رہے, اب آسنا چڑھا کیا کرنے والا ہے. اس وقت میں آستین چڑھا نہیں, بے غیرت ایسی بے غیرتی کی زندگی گزارا, تیرے آنکھوں کے سامنے اس طریقے کی حرکتیں ہوئی, وہاں تو سو گیا مزے سے. اب آستین چڑھا رہا ہوں, کمیٹی کو بلاؤ, وہ اڈاک کمیٹی بنائیں گے اور یہ کریں, کیا کرے گا. زیادہ ہوشیاری کرا تو جاتا سلاخوں کے پیچھے. اور جو امام بولا اس کو امامت سے نکال دینا, ختم. اس کو فلیتا دے دینا بیٹے کو. جنت کی بات کرو بولی, خبر کی بات کرو, یہ سب کون کرو بولی. دکھتی رکھ پکڑنا نہیں, صحیح دوا دینا نہیں, علاج کرنا ہی نہیں, خالی طاقت کے گولیاں دیتے رہنا. بی کمپلیکس کھاتے رہو, ٹی بی ہو گئی بی کمپلیکس کھاؤ, کینسر ہوگا بی کمپلیکس کھاتے رہو, تو کیلشیم کے گولیاں کھاتے رہو, خالی وہی. مرض پکڑنا نہیں, دوا دینا نہیں, کاٹنا نہیں, اندر سے کچھ مواد نکالنا نہیں, نکالے گی ختم. نظر پڑی, باپ شرط رکھا, ایک شرط پر رشتہ کرنے تیار ہو, تم ہمارے عیسائی مذہب کو قبول کر لو, ہم تیار ہیں, ہمارے کو 90 جگہ رشتہ ملا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. اس کے لیے بھی میں تیار ہوں, اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. کہا کہ اتنی خوشی کی بات, چلو فرسٹ فلور پر جا کے بیٹھ کے بات کریں گے. عیسائی باپ کے ساتھ یہ مسجد کا خادم جب چڑھنے لگا سیڑھیاں فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے, اللہ کی قدرت حرکت میں آئی. ان اللہ بصیر ان اللہ خبیر اللہ یعلم ان اللہ علیم. قرآن کے یہ ایک ایک جگہ نہیں, پورے صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, اللہ باخبر ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چند سیڑھیاں اوپر چڑھا نہیں تھا, پھسل کے جو گرا وہیں ختم ہو گیا. جان بھی گئی, ایمان بھی گیا, رشتہ بھی گیا, مسجد بھی چھوٹی. قیامت میں مؤذنین کے زمرے میں اٹھائے جانے کی فضیلت سے بھی محروم ہو گیا. کیا پرانا شناسہ تھا, بولتے رہے کیا جی, کتنے کی دن سے بیٹھ کو دیکھتے رہا, ایسا کچھ تو بھی تھا. اتفاقاً چڑھا, ہو گیا. بد نظری وہ عمل ہے جس سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم حیا کو اپنی سماج کی پہچان بنائیں تو اس کے لیے نظر کی حفاظت سب سے پہلا راستہ ہے. اگر نظر کی حفاظت نہیں کریں گے, نظر بہکی, معاشرہ پھسل گیا. یہ پہلا راستہ. دوسرا راستہ, جہاں سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے, جہاں سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے, دوسرا راستہ ہے برا لباس. وہ تھا بری نظر, اور یہ ہے برا لباس. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی. یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹے, قد انزلنا علیکم, ہم نے تم کو دیا ہے لباسن, لباس, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ایک دور تھا کہ انسان پتے باندھتا تھا, معلوم یہ ہوا بے لباس رہنا انسان کی فطرت میں نہیں ہے. اس سے ذرہ اگر اوپر جائیں, جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام تھے,
اللہ نے حکم دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم میں نے تم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میرا ایک حکم ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن فازلہما الشیطان وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کھا کے پھسلایا، قسم کھا کے بول رہا ہوں اللہ میاں کہیں کو نکو جاؤ بلی معلوم، اگر وہ جھاڑ کھا لیے ہمیشہ جنت میں رہتی ہے، اللہ میاں کیا چاہے تم نہے نہ بول کو سس نکو کھاؤ بلی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قرآن میں، یہ قرآن میں۔ ہمارے تو نسیم حجازی کہاں ہے، محمد بن قاسم کہاں ہے، وہ ناول کہاں ہے، آج کا دیسا فلاں کہاں ہے، وہ قرآن کہاں ہے؟ تنبیوں میں پڑا ہوا ہے، دزدانوں میں بند ہے، دھول میں ہٹا ہوا ہے، ڈبوں میں بند ہے، بس وہ قرآن بند ہے، ناول کھلے ہوئے، ناول اس کے اتنے خستہ ہو گئے، ابھی 25 خستہ باقی ہے، 5 باقی ہے، 6 باقی ہے، کیسے کیسے سیریل، کون سا سیریل چل رہا، نمبر بھی بولیں گے، پہلے کتنے وہ بھی بولیں گے، باقی کتنے وہ بھی بولیں گے، پھر قرآن کی منزلوں کے ذرا نام سناؤ، وہ کیا کرنے، گتے دارا ہے نا جی مسجد میں امام صاحب مولانا گتے دارا ہے، کب فون کریں بول سکتے ہو، آپ نے کیا کرنے کا، منزل کئی کو پہرے، کئی کو نامہ، کئی کو رکواں، آپ نے کیا کرنا، اپنے تو وہ سیریلوں کی کون سی کھینچ چل رہی وہ پکا یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی آدم، جب آدم علیہ السلام وہ درخت کو کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کیا ہوا معلوم ہے؟ جسم کے جو جنت کا لباس تھا، فلما ذاق الشجرۃ، اللہ اکبر، قرآن کریم بھی ایسی عکاسی کرتا ہے، کبھی کبھی قرآن عربی بھی سیکھو، انگلش سیکھا روزی کے واسطے، کیا جنت کے واسطے عربی نہیں سیکھ سکتا؟ ارے نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ تو جانتا نہیں کیا ہو رہا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب وہ درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، اللہ اکبر، جنت کا لباس اتر گیا، ستر کھل گیا۔ فطرت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں، اصل فطرت یہ ہے آدمی ننگا رہنا نہیں چاہتا، کوئی بھی ہو، دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے لباس کے ساتھ رہنا۔ جب جنت کا لباس اتر گیا تو کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر حضرت آدم اپنے جیسا سطر کو چھپانے لگے۔ معلوم ہوا لباس انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے نعمت کی جگہ کے طور پر تذکرہ کیا، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا یواری سوآتکم، اس لباس کا پہلا مقصد ہے تمہارے شرم کے جو اعضاء ہیں اس کو ڈھانکنا۔ نیند میں مت سنو قرآن کو، ذرا غور سے سنو۔ لباس کا پہلا مقصد، اس آیت میں 2 مقصد ذکر کیے گئے قرآن کے۔ لباس کا پہلا مقصد ہے جسم کے چھپانے کے حصوں کو چھپانا، سوآتکم یواری سوآتکم، مستور اعضاء جو ہے، شرمگاہ ہے، اس کو چھپانا لباس کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا ہے وریشا، اس کے استعمال سے آپ کو زینت بھی ملے، اچھے بھی دکھے، موٹی زبان میں تم اچھے بھی دکھنا، کپڑے پہنے تو بھی سلیقے کے پہننا، حولے کے جیسا اوپر کا ایک نیچے کا ایک ڈال لینا نہیں، لباس بھی سلیقے سے پہننا۔ اب کیا بولنا بھی ہے، منہ کھلا تو بڑے پریشانی ہے، عورتاں کے مرداں پہن لے رہے، مرداں کے عورتاں پہن لے رہے، ان کے دونوں انہوں ڈال لے رہے، ان کے جینس پینٹ وہ پہن لے رہے تھے۔ سلیقے کا نا، اسلام تو تہذیب والا مذہب ہے۔ اب کفن افن لپٹ کے پیاک کر کے ایسا رکھیں، اللہ اکبر بولتے لے جگ دفنا دیں گے، پیڑا چلا جاتا۔ اسلام نہ کوئی حکمہ نہ، اس واسطے اللہ سب طرف سے باجا بجا رہے، ادھر سے ٹھوک رہے ادھر سے ٹھوک رہے، کھاؤ بیٹے۔
اللہ تعالیٰ اپنا قانون اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہو وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں، تم بندے بنو میں عزت دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن میں بات ڈالی قرآن کریم کی، ذرا قرآن کیا چیز ہے ذرا سمجھیے۔ پہلا مقصد کیا بتایا؟ تم لوگ اتنا خاموش ہیں کیسا ہوگا؟ پہلا مقصد بتایا جسم کے اعضاء کو چھپانا، پہلا مقصد لباس سے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد بتایا زینت، اچھا دکھنا۔ یہ دو مقصد ہے لباس کے۔ ان دونوں میں پہلا مقصد کیا ہے؟ جسم کو چھپانا۔ غور کرو قرآن کریم کی اس آیت کی ترتیب پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے زینت دوسرے نمبر پر ہے، اعضاء کو چھپانا پہلے نمبر پر ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اصل زینت تو اعضاء کو چھپانے کے بعد ہی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر زینت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام کا فہم ہے، یہ جو ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، اہل اللہ کی جوتیاں گھسنا پڑے گا بیٹھ کے۔ فہم قرآنی مستقل ہے، یہ قرآن کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے تم اچھے جب ہی نظر آؤ گے جبکہ تمہارا لباس جسم کو چھپانے والا ہو۔ ہاف آستین، اب تمہارا نمبر ہے میرا نمبر یہ بولنے کا۔ ہاف آستین جسم کو چھپا رہا، بغیر آستین چھپا رہا، ٹائٹ جینس چھپا رہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رب کاسیات عاریات، بہت سے ایسے وہ جو دنیا میں کپڑے پہنتے تھے لیکن قیامت میں اللہ ایسا حشر کریں گے عاریات، ننگے۔ کہیں گے اللہ ہم تو لباس والے تھے، کہیں گے تمہارا لباس نہیں تھا، کیونکہ لباس کا مقصد اول جسم کو چھپانا تھا۔ تم نے اتنا ٹائٹ کپڑا پہنا جس سے جسم کے اونچ نیچ خد و خال بھی نظر آنے لگے تھے، جو لباس کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو گیا، تو پھر تم ایسے ہو جیسے کہ لباس استعمال ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں جرأت کے ساتھ یہ بول رہا ہوں، جرأت کے ساتھ یہ بول رہا ہوں، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی وہی ہے۔ مردوں کے لیے بھی وہ لباس جس سے ان کے جسم کے اونچے نیچے حصے نظر نہ آئے، مرد کو وہ لباس پہننا چاہیے۔ صلحاء کا، اتقیاء کا، انبیاء کا جو لباس تھا وہ لباس جسم کو، اس کی بناوٹ کو بتانے والا نہیں تھا۔ یہ ہم نے جو مغربی کلچر کے طور پر جو جسا ٹائٹ پینٹ اور شارٹ جیسا جو بوشٹ پہننے شروع کر دیے، جسم کا حصہ نشیب و فراز نظر آ رہا نہیں آ رہا۔ عورت کو مکھا مار رہے، کیوں رہی ہے ایسا کر رہی؟ بول کو تیرے کو مکھا مارنا، تیرے بھیجا نہیں ہے، عقل نہیں ہے تیرے کو؟ ماں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے کیسا پھر رہا، چل رہا پھر رہا، وہ بھی انسان تیرا خیال ہے؟ یہاں دادا گیری کر رہا، امام کی ٹانگ کھینچنا، موذن کی ٹانگ کھینچنا، مسجد میں یہ معتبری کر رہا۔ لباس پہننے کا سلیقہ نہیں آیا۔ اسلام کہہ رہا لباس وہ راستہ ہے، اگر اس کو تم نے صحیح استعمال نہیں کیا اس سے بے حیائی پھیلے۔ اللہ اکبر، میں جب اس مضمون پر غور و فکر کر رہا تھا، قرآن کی اتنی آیتیں، میں تعجب میں پڑھا، اتنی آیتیں قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ فرما رہے یا ایھا النبی، اے ہمارے حبیب، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی گھر کی بیویوں سے کہیے، اپنے بیٹیوں سے کہیے اور عام مسلمانوں سے کہیے۔ یعنی اس حکم میں نبی کی بیوی بھی مستثنا نہیں ہے، ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ نبی کی بیٹی ہو تب بھی وہ
وہ مستثنا نہیں ہے، نبی کی بیٹی بھی عمل کرنا پڑے گا، عام مسلمان عورتیں تو ہے ہی۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے کپڑے کو اتنا نیچے کھینچ لو چہرہ نظر نہ آئے، اپنے سر کے دوپٹے کو جلاب، جلباب بولتے ہیں اس کو، سر کے کپڑے کو اتنا نیچے کھینچو کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، قسم کھا کے بولنا، قسم کھا کے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، پانی نہا کے آئے، کپڑے بدل کے آئے، اللہ کے سامنے دگانا ادا کر کے کچھ لے کے جانے کے ارادے سے قسم کھا کے بولو۔ آج کہیں مسلمان گھرانوں میں یہ ایسا ہے؟ جاؤ مارواڑیوں کے پاس دیکھو، جو تہذیب اسلام کی تھی ہم نے دھکے دے کے گھروں سے نکال دیے، جو غیروں کے پاس نہیں تھا وہ اسلامی تہذیب کے فائدے کو دیکھ کر غیروں نے اپنا لیا اس کو۔ اور یہاں مجھ پہ تاؤ دے رہا ہوں، ورجنل مسلمان میں چھوں، جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، جس سب میں جنت میں جاؤں گا سب کافر آئے بیٹے۔ قرآن چیخ کے کہہ رہا یدنین علیہ، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اور سورہ نور کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کے پست کرنے کا حکم دیا، اس کے اندر فرمایا کہ جی صاحب جو ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ۔ وقت نہیں ہے میں کیا سمجھاؤں آپ کو، آپ کی نظریں تو گھڑی پر رہتی ہے، پہلے تو آتے ہی نہیں، اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں ذمہ داروں سے بات کر کے آدھا گھنٹہ بس 1:30 بجے اذان، 2 بجے نماز، کیا کریں گے؟ 2:20 ہو گئے، جمعہ کا اہتمام دفن کر دیا لوگوں نے۔ ایک دور تھا جمعہ کے اندر جیسا پوری دکانیں بند ہو جاتی، 2-2.5 گھنٹے اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرتے تھے، اب حال یہ ہو گیا روزانہ 1:15 بجے نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، جمعہ کے دن 1:05 کی نماز پڑھ کے بس آزاد ہو جاتا، پیرت چلے گئے جان دیتے۔ جمعہ کا اہتمام ختم ہو گیا لوگوں کے پاس۔ جمعہ کیا ہے؟ ہفتے بھر کا میسج جمعہ کے دن ملتا، یہ اصل بنیاد ہے۔ ہفتہ بھر کیسی زندگی گزارنا، اللہ کے گھر میں آ کے سیکھنا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں سے ہٹ کر جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، لوگوں اگلے تمہارے 8 دن میں تمہارے لیے میسج کیا ہے، کیا حکم کیا ہے۔ اب تو بول رہے ہیں 1 بجے اذان، 1:05 کو نماز، کیا نماز ہے منصب، بس دنیا کو بولنا عید المومنین ہے، عید الفطر سے بڑی ہے، عید الضحیٰ سے بڑی ہے، فلاں ہے، اور نماز روز ظہر پڑھو 1:15 کو، جمعہ پڑھو 1:05 کو۔ میں مسلسل 1 مہینے سے ظہیر آباد کی مسجدوں کا سروے کر رہا ہوں، سب مسجدوں کا یہی حال ہے۔ مل صاحب 2:20 ہو گئے، دیکھو 2:20 ہو رہے، مسجد کتنی بڑی ہے دیکھو، تم پلٹ کے دیکھو، میری باتیں کڑوی ہے، تم دیکھو کتنے، کہاں گئے یہ سب؟ یہ ذمہ داری مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی ہے، ہم کھرا بولنے والے ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مردوں میں دین کے بارے میں کمی کوتاہی دیکھے ان پر نکیر کرنا، ان کی ترغیب دینا عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تم اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینے تک ڈال کر رکھو۔ قرآن ہے، جا کے گھر میں دیکھو، کس کو بھی رہے تو کم سے کم گھر والی تو ہوں گی نا، پوچھو اس سے غیرت کہاں ہے معلوم ہوتا۔ غیرت ہارون رشید کے زمانے میں تو اس کی گھر والی تھی ملکہ زبیدہ، آج جو حج کو گئے اللہ سب کو حج نصیب کرے، عرفات کے میدان میں ایک نہر چھوٹی سی بتاتے، نہر زبیدہ بول کے، مدن جا کے وہاں ہم حج کے بعد دیکھ کے آئے، نہر زبیدہ کا تاریخ میں بہت تذکرہ ملتا، ہمارے 70 بھائی کو لے جا کے بتا دیکھو یہ نہر زبیدہ۔ اس زمانے میں پانی نہیں تھا تو زبیدہ نے اپنے مہر کے پیسے لگوا کر اور اپنی نگرانی کے اندر وہ مہر کھدوایا تھا نہر کو، اب تو وہ استعمال میں نہیں آ رہی۔ ایسی ہارون رشید کی بیوی ہے، گھر کے اندر ایک مرتبہ اس کی خادمہ کنگھا کر رہی تھی،
وقت کی ملکہ ہے، بال کرنے والی باندیاں. ایک مرد نوکر اچانک اندر گھس گیا، اچانک، اتنی غیرت تھی عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، اندر گھستے ہی محسوس ہوا کہ یہاں تو زنان خانہ ہے اور عورتیں یہ سب جو ہے اپنا کام کر رہے، فوراً باہر آ گئے، فوراً باہر آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب باہر آیا تو وہ غیرت کا حال یہ تھا اس عورت کا، اس نے بلا بھیجا اس کو، پہلے نوکر کو پوچھا، یہ نہیں پوچھا کیوں آیا، وہ تو ختم ہو گیا، کیوں پوچھا مسئلہ ختم ہو گیا. سوال کیا ہے دیکھیے، عورتوں کی غیرت کیا چیز ہے وہ معلوم ہوتا. آج تو مرے سو 7 خاندانہ گڑ گئے سو سب کو اکھاڑ کو پھینکتے ہیں، تیری اماں ایسی، تیرا بابا ایسا، تیرا خاندان ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. کیا سوال کیا؟ معلوم سوال یہ کیا، جب تو اندر قدم رکھا تھا میرے سر کے کون سے حصے کے بال تو دیکھا وہ بتا. اب تو ماشاءاللہ بھائی جان کی انگلی بھی پکڑ رہی، چپلا چھپا رہی، جی صاحب بھائی جان کو وہ جو ہے وہ سندل بھی لگا رہی، سب کر رہے بات، حاجی صاحب، نمازی صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، ہی ہا سب کہاں ہے؟ صاحب لپٹ کے دفن. کیا سوال ہے عورت کا؟ جب اندر قدم رکھا تھا میرے سر کے کون سے حصے کے بال تو نے دیکھے؟ وہ بھی سیدھا سیدھا بتا دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف آپ کے سر کے ادھر کے تھوڑے سے بال نظر آئے. خادمہ کو بلایا، خینچی منگوائی، اپنے سر کے بال کتر دیے، اور کیا جواب دیا. آج تک ہندوستان کی تاریخ میں یہ جملے جس سب لکھے ہوئے ہیں، عورت نے کہا جس بال پر غیر مرد کی نظر پڑی ہو وہ بال میں لے کر اللہ کے سامنے جانا نہیں چاہتی، اس بالوں سے بغیر بالوں کے رہنا بہتر ہے، جسم سے بال کٹوا لیے. ایک غیرت وہ تھی مسلمانوں کی، ایک غیرت یہ ہے کہ آج ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. جس بے حیائی کے کلچر میں ہم ڈوب گئے ہیں، ہماری نسلیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ بے لباسی کے راستے سے جو بے حیائی آ رہی ہے، کیا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کا کام کیا تھا؟ عورت کو پردے کا پابند بناتا، وہ لباس دیتا جس کے اندر اس عورت کو اپنے آپ کو تحفظ محسوس ہوتا. باوت بے غیرت ہے، ایسے کپڑے بازار سے لا کے دے رہا جو کپڑے پہننے کے بعد پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے. باپ ہے تو بیٹی کو بول نہیں سکتا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے شادی میں غیر لوگ بھی آئیں گے، ہمارے کپڑے دیکھ کر کیا بولیں گے؟ آخر اللہ کا کلام کیا بول رہا؟ وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. مرد کی غیرت کا تقاضا ہے، اپنے گھر کی عورت کو صحیح کر. مسجد کی صدارت سے جنت ملنے والی نہیں ہے، گھر کو سدھارنے پر دوزخ سے بچنے کی بشارت ہے. اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ہے ذمہ داری. سب چھوڑے ہیں لڑنے رہے، تو صدار میں صدار، تو صدار میں صدار. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ لباس کا. ہم کتنا بھی کہیں کم ہے، ہر ایک آنکھ رکھنے والا ہے. کیسا لباس ہم اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں؟ ہماری پہچان اوڑھنی تھی، ہماری پہچان چلمل تھا، ہماری پہچان پردہ تھا. ان لوگ پوچھو گے جن کے بال سفید ہو گئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑے بوڑھے نظر آ رہے. ایک دور تھا اسی ملک کے اندر کوئی رکشے والے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مارکیٹ میں رکشہ چلائے ساتھ میں پردہ نہ رکھے. کوئی مسلمان پہنتا نہیں تھا. رکشہ لانے والا ہوتا پہلے پوچھتے پردہ ہے نہیں ہے تو وہ مسلمان لے کے جاتا، ورنہ چھوڑ دیتا. اور آج کیا ہے بھی تو ہم نکال دیتے. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری تربیت کا نتیجہ، ہماری تربیت کا نتیجہ. پہلے مرد بگڑتا، اس کے بعد عورت بگڑتی. پہلے مرد کی غیرت کا جنازہ نکلتا،
اس کے بعد عورت کی غیرت کا جنازہ نکلتا، کیونکہ مرد کے مقابل میں اللہ نے باحیا باغیرت عورت کو زیادہ بنایا۔ عورت اتنا جلدی اوپن نہیں ہوتی جتنا کہ مرد جلدی ہو جاتا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس کو حیا کی پتلی بنایا، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر حیا رکھی اللہ نے۔ مرد بے غیرت ہو جائے تو عورتوں کو موقع ملتا ہے۔ ہماری غیرت کا تقاضا تھا، ہم گھر کی بیٹیوں کو، بہو کو، یہ سب بیویوں کو پابند کر دیتے، میرے نسبت پہ رہنا ہے تو میں جو لباس تم کو شریعت بول رہا وہ پہنو۔ اتنی ہمت مردوں میں کہاں ہے؟ سوٹ کیس لے کے بک گئے سو ہے، بیگم کے سامنے منہ کھول سکتا ہے نا؟ تو پہلا راستہ بھول گئی ایسی بے حیائی کے آنے کا، سماج میں بے حیائی کے پھیلنے کا پہلا راستہ نظر کا غلط استعمال کرنا، بری نظر، نظر کی حفاظت حیا کو جنم دیتی ہے، اور بے حیائی کو پنپنے کا موقع دیتی ہے نظر کی غلط۔ دوسرا راستہ ہے لباس غلط استعمال کرنا۔ اسلامی لباس کیسا پاکیزہ! تم جا کے حیدرآباد میں، آپ کے دی صاحب دلی کے اندر کتنے تاریخی مقامات ہیں، خلوت پیلس جا کے دیکھو، میوزیم جا کے دیکھو، یہ سب لال قلعے کے اندر، آگرہ کے اندر کے میوزیم میں جا کے دیکھو، پرانے لوگ کیسی تہذیب والا لباس پہنتے تھے۔ ہماری اپنی اسلامی تہذیب، حضرت فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اونٹ پر سرکار کی بیوی حضرت صفیہ دونوں سوار تھے، ساتھ میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ جب رستہ چل رہے تھے، ٹھوکر لگ کے اونٹ گر گیا۔ اونٹ گرا تو سرکار ایک طرف اتنی دور جا کے گرے، سرکار کی بیوی حضرت صفیہ ادھر جا کے گر گئے، ساتھ میں تھے حضرت ابو طلحہ۔ فوراً اتر کے سرکار کے پاس بھاگے، اللہ کے رسول مار تو نہیں لگا؟ حضور نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لے، میں تو اچھا ہوں، عورت کی خبر لے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی چادر اپنے منہ پر ڈالی، پھر قریب جا کر اپنی دوسری چادر حضرت صفیہ پر ڈالی، اس کے بعد پوچھا کہ خیریت سے ہے، کہیں مار تو نہیں لگا؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اس واقعے میں؟ جس سماج میں مرد بھی فکر کرے، جس سماج میں عورت بھی فکر کرے، وہ سماج بے حیا ہوتا کیسا؟ آج 14 فروری آ گئی، ادھر سے ادھر خطوط بھیجے جا رہے، ویلنٹائن کا جسا بنایا جا رہا، بے حیائی کے ایک دوسرے کو مبارکبادی میسج دیے جا رہا، شرم نہیں ہے؟ کون سا سبق پڑھانا تھا، کون سا سبق ہماری نسل پڑھ رہی ہے؟ بے لباسی، جب لباس خراب ہو جاتا ہے تو بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسری اور آخری بات، چونکہ پھر مضمون میرے کو پھر پورے پیچھے سے لینا پڑے گا، 5 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تیسرا راستہ جہاں سے بے حیائی سماج میں پھیلتی ہے وہ ہے بری صحبت۔ کون سا حاجی صاحب؟ بری صحبت۔ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو 1000 مرتبہ قسم کھا کے بیٹھ، ایک نہ ایک دن پھسل جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جن کو اپنے ایمان پر ناز ہے، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، صحبت کے اوپر ایک ایسی موٹی مثال دی، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں اور میری نظر میں اس سے اچھی مثال ابھی نہیں گزری۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ بڑا عجیب ملکہ دیا تھا اصلاح کا، صحبت کے بارے میں فرمایا صحبت سے آدمی کیسا بنتا ہے اور کیسا بگڑتا ہے۔ فرمایا مرغی کو دیکھیں انڈوں کے اوپر بیٹھتی انہیں، اب تو بچے مرغی کے انڈے پہ بیٹھنے کا وہ گیا زمانہ، خالی بازار کو جا کے لعنت معلوم ہے۔ پرانے لوگوں کو سمجھ میں آتا، مرغی جب انڈے دیتی تو اس کو کھڑک بٹھانا بولتے، اس کو انڈا کھول کے دیکھے کیا ہے، لکوڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتلا، کچھ تو بھی ہے کہ اندر نہیں ہے۔
لیکن جب مرغی کی زندہ مرغی کی صحبت میں 22 دن وہ انڈا رہتا ہے، کیا نکلتا؟ لکوڈ نکلتا. اوپر کی زندگی اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے. اوپر کے تمام نقوش، چونچ ہے، پیر ہے، پر ہے، آنکھیں ہیں، سب نقشہ اندر بن کے وہ باہر نکلتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. 20 دن پہلے وہ انڈے کو دیکھ خالی لکوڈ تھا، اب جب وہ 20 دن 22 دن مرغی کی صحبت میں رہا، ایک زندہ وجود بن کر نکلا، نقش و نگار کے ساتھ نکلا اور اپنی حیات کے ساتھ نکلا. یہ صحبت کا اثر ہے. فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں، اچھی صحبت میں بیٹھے گا، اچھے عادات، اچھے اطوار، اچھی سوچ، اچھے خیالات آئیں گے. بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو بھی بگڑ جائے. سرکار نے اس کی مثال دی. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس کو ذکر کیا. فرمایا کہ اگر عطر بیچنے والے کے ساتھ میں بیٹھو، عطر نہیں بھی خریدو، عطر کی بو تو کہیں بھی نہیں گئی، اور بھٹی والے کے پاس بیٹھو جو سبلا گرم کرتے رہتا، لوہار جس کو بولتے، تم کیا بھی نہیں کرے تو دھواں تو پکا ہے. جیسی صحبت ویسا اثر ہے. آج ہماری نسل میں بے حیائی کو کیوں فروغ مل رہا ہے؟ باوجود ان کے پاس قرآن ہونے کے، باوجود نبی کے تذکرے ہونے کے، اس واسطے کہ ان کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بگڑے ہوئے. فلمی ایکٹروں کو دیکھا، بال ویسے ہی بنا لیے. سرکار کے بال ربیع الاول آ گیا تو خوب شور مچایا، مر گئے یا رسول اللہ. پھر سرکار کے بال لما جما وفرا، یہ سب زلفیں تھی آپ کی، کبھی اتنی کبھی اتنی کبھی اتنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھ کے امت کو بتلایا قیامت تک کے واسطے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ غیروں کی صحبت میں رہتا ہے، اس نے یوں کیا تو یہ یوں بنا لیا، اس نے آدھے کٹا لیے تو اس نے آدھے کٹا لیے، اس نے پورے کٹا لیے تو اس نے پورے کٹا لیے، اس میں نقشہ بنا تو ہم نے بھی نقشہ بنا لیا. آپ بتلائیے، ایک طرف مر گئے یا رسول اللہ اور ایک طرف یہ عمل ہے. یہ دونوں کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا عمل ہمارے اندر کے جذبات کی تکذیب کر رہا ہے. تو جھوٹا ہے جو دعوے کر رہا ہے، تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو نبی پر فدا ہونے والا نہیں. صحبت کے بغیر ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کرو. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ہندوستان کے بہت بڑے شاعر گزرے، جگر مراد آبادی. 24 گھنٹے گاڑی رائٹ میں رہتی تھی، 24 گھنٹے. پرانے زمانے کے شاعروں کی پہچان ہی تھی، جب تک گھوٹ اندر جاتا نہیں باہر کچھ نکلتا نہیں تھا، ہمیشہ گاڑی رائٹ میں. ایک مرتبہ ان کو خیال ہوا ان کے دوست کی وجہ سے، ذرا کب تک یہ، کب تو بھی ایک دن جانا ہی ہے نا. انہوں بولے، دوست بولے کہ بھائی خواجہ عزیز حسن صاحب چلو حضرت تھانوی کی خدمت میں چلو، کیا کرتے ہیں؟ بولے آتا ہوں مگر ایک شرط ہے، وہاں بھی ڈال لیتا ہوں. آتا ہوں وہ چھوڑتی نہیں، کیا کریں گے، میں عادت پڑ گیا، آتا ہوں مگر وہ بھی ڈال لیتا ہوں. بولے ٹھیک ہے، پہلے پوچھتا ہوں بابا کیا ہے کیا نہیں کی. جا کے حضرت تھانوی سے کہ اللہ حضرت ایک آدمی ہے، کام کا ہے، ذرا تھوڑا زبردست کام کا ہے، مگر اس کی شرط ہے ڈال لیتا ہوں ورنہ. حضرت نے کہا کہ بھائی مسجد اور یہ ماحول، خانقاہ کا ماحول تو عام جگہ یہاں تو نہیں پی سکتے، البتہ ایسا کریں گے میرے گھر میں مہمان بن کے آ جاؤ بولو. اور مہمان بن گیا نا تو مہمان کو اپنی ہر ضرورت پورا کرنے کا اختیار میرے گھر میں رکھتا ہوں، خانقاہ میں نہیں. ٹھیک ہے، حضرت کے گھر میں آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد میں سے حضرت کا چہرہ، حضرت کی مجلس دیکھ کر پینا ہونا کہاں بھول گئے کیا نہیں. کیا ہوا بھائی، کون تقریر کریں گے سامنے، کون ہاتھا پھیرا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. کل تک پینے والوں کی صحبت میں تھے تو خطرے کے بغیر رہنا مشکل تھا، آج صحیح صحبت میں آ گئے. صحیح صحبت میں آتے ہی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹھے ہوئے قدم پیچھے آ گئے اور وہ پینا چھوڑ دیا. پینے والا ایک دم چھوڑا تو پیدل بستر کو لگے ختم. بستر کو لگے تو ڈاکٹر بولے بابا ایک دم نہیں ختم نا، تھوڑا تھوڑا چھوڑنا، ایک دم چھوڑے تو پہنچ جاتے. تو ڈاکٹر کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو صحبت کا کیا اثر ہوتا، صحیح صحبت. ڈاکٹر کو پوچھ رہی ٹھیک ہے میں تھوڑی تھوڑی ڈال لیتا ہوں مگر میری لائف کب تک بڑھتی؟ بولے 10-12 سال تو پکے ہے. 10-12 سال کے بعد جب بھی جانا ہے
بولے جب بھی جانا چاہے اب بھی جانا چاہے تو وہ پی کو جانے سے بہتر ہے چھو کو جانا اچھا ہے. مر گیا کوئی پرواہ کی بات نہیں، مگر اب ہاتھ نہیں لگاتا. اچھوں کی صحبت میں آئیں گے آدمی کے گناہ چھٹ جائیں گے، اور بروں کی صحبت میں رہیں گے آدمی برا بنے گا. آج غور کر کے دیکھ لیجئے پورے سماج میں جو بے حیائی ہے. ہمارے بچے جو ویلنٹائن ڈے کے اندر ادھر ادھر منفرد کیوں ہے؟ صحیح صحبت نہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں، لباس کا اہتمام نہیں. یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے سماج میں بے حیائی پھیل رہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، ہم لوگ کھانے پینے والی قوم نہیں، ہم ایک ذمہ دار امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائیوں کو فروغ دینا ہمارا فرض منصبی ہے، برائیوں سے روکنا، اس کو ختم کرنا، اس کے تمام دروازے تلاش کر کے ان کو بند کرنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے اعمال تیرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم لوگ تیرا کھا کر تیرا پی کر تیری نافرمانی میں 24 گھنٹے گزار رہے ہیں. اے اللہ تیرا کرم ہے، اس کے باوجود ہر نعمت برابر دے رہا ہے. اے اللہ کب تک یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر رکھے گا؟ اے اللہ ایک مرتبہ نظر کرم ڈال دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ آنکھیں ہمارے اے اللہ قابو میں نہیں ہیں. اے اللہ اگر آپ توفیق عطا فرما دیں اے اللہ ہم اس کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں. اے اللہ یہ نظر بس تیری قدرت کو اور تیرے کلام کو پڑھنے کے استعمال ہو. اے اللہ اسے توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تیرے سامنے رونے والی بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے لباس کو اے اللہ تیرے حبیب کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. بے حیائی کے وبال سے پورے سماج کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ صحیح اخلاق پیدا فرما دیجئے، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.